قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جس کا صرف نام باقی ہے لیکن اس کی پوری کہانی مٹا دی گئی۔ سوچئے ذرا، ان کا گناہ آخر کتنا سنگین ہوگا کہ اللہ نے ان کی پوری تاریخ کو ہی خاموش کر دیا۔ تو آئیے آج اصحاب الرس کی اسی بھولی بسری داستان کو جانتے ہیں۔ یہی تو سوال ہے، یہی تو اصحاب الرس کی کہانی کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کی داستان کو جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا گیا؟ چلیں مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں، کنویں والے لوگ۔ اس کہانی کا آغاز ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے جس کی پوری دنیا، پوری زندگی ایک کنویں کے گرد گھومتی تھی۔ پانی ہی ان کی زندگی تھا اور پانی ہی ان کی پہچان۔ رس اس لفظ کا مطلب ہے ایک گہرا کنواں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ صرف پانی کا ایک ذریعہ نہیں تھا، نہیں، یہ ان کی تہذیب کا، ان کی خوشحالی کا اور ان کی پوری شناخت کا مرکز تھا۔ ان کا سب کچھ اسی ایک کنویں سے جڑا ہوا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، اس ایک کنویں نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا تھا۔ ان کے کھیت ہرے بھرے تھے، ان کے جانور صحت مند تھے، گھر آباد تھے، اور ان کی معیشت اتنی مضبوط تھی کہ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ زندگی بالکل مکمل لگتی تھی، جیسے ہر نعمت ان کے قدموں میں ہو۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہی نعمت، یہی برکت ان کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ جب نعمت حد سے زیادہ ہو جائے تو اکثر انسان شکر کے بجائے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ فراوانی انہیں روحانی زوال کی طرف لے گئی۔ اور یہیں سے حق اور باطل کی اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، یہ کنواں تو صرف ایک تحفہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اصل عطا کرنے والا، اصل رب تو کوئی اور ہے، اس کی عبادت کرو۔ لیکن وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے لیے تو یہ کنواں ہی سب کچھ تھا، ان کا خدا، ان کا رازق، ان کا محافظ۔ انہوں نے نبی کی بات کا مذاق اڑایا اور تکبر سے پوچھا، کیا تم ہمارے اس کنویں سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم پانی پیدا کر سکتے ہو؟ ان کا یہ سوال ان کے گہرے غرور کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ سچائی کی آواز ان تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں اس قوم نے وہ گناہ کیا جس کی تاریخ میں کوئی معافی نہیں۔ ان کے دل نفرت سے کالے ہو چکے تھے۔ ایک اندھیری رات انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے دھوکے سے اللہ کے نبی کو اسی کنویں کے پاس بلایا، ہاں، وہی جگہ جسے وہ مقدس مانتے تھے، اور پھر اپنی سازش کو انجام دے دیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو اسی گہرے کنویں میں زندہ پھینک دیا۔ سوچئے، وہی کنواں جسے وہ زندگی کی علامت سمجھتے تھے، اسی کو انہوں نے موت کا ہتھیار بنا دیا۔ یہ ان کا بدترین گناہ تھا۔ لیکن کائنات کا نظام تو انصاف پر چلتا ہے۔ ان کے جرم کا جواب فوری اور براہ راست خدا کی طرف سے آنے والا تھا۔ ان کی تباہی کی پہلی نشانی ان کے اپنے ہی جھوٹے خدا نے دی۔ جس کنویں کی وہ پوجا کرتے تھے وہی ان کی سزا بن گیا۔ پانی، جس پر ان کا سارا غرور تھا، وہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ ختم ہونے لگا۔ جب جھوٹا خدا منہ موڑتا ہے تو ساری امیدیں بھی دم توڑ دیتی ہیں۔ ان کی دنیا بکھرنے لگی، ہر طرف افراتفری تھی، چیخو پکار تھی، اور بس ایک ہی سوال تھا، ہمارا کنواں خشک ہو گیا، آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ صفر یہ صرف ایک ہنسا نہیں تھا، یہ بتا رہا تھا کہ ان کے پاس پانی کتنا بچا ہے، امید کتنی بچی ہے، زندگی کتنی بچی ہے۔ پیاس اور خوف نے ہر گھر میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ شاید تب انہیں احساس ہوا کہ کنواں رب نہیں ہوتا۔ اور اب کہانی اپنے آخری اور سب سے عبرتناک موڑ پر ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ان کا حتمی انجام کیا ہوا اور اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے۔ جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایک ہولناک عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ وہ قوم جو اپنی طاقت اور خوشحالی پر ناز کرتی تھی، اب بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ پیچھے صرف ایک گہری ابدی خاموشی رہ گئی۔ اللہ نے قرآن میں صرف ان کا نام چھوڑا، کہانی نہیں سنائی، تاکہ آنے والی نسلیں سوال کریں کہ یہ کون تھے اور ان کا یہ انجام کیوں ہوا۔ یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے، ایک ابدی وارننگ کہ جو نبی کو قتل کرے اس کی پہچان ہی مٹا دی جاتی۔ یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں، یہ آج بھی ہم سے ایک سوال پوچھتی ہے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں، کون سی طاقت، کون سا پیسہ یا ٹیکنالوجی ہے
جن پر ہم اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اصل عطا کرنے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔